بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے اقوال اور ان پر ہوئے شبہات کا ازالہ۔ اعتراض نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقیص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بلانے پر چلے گئے، جس سے قوم کے بہت سے افراد گمراہ ہو گئے۔ یہ کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی نبی کی شان میں تنقیص ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ توجیہ نمبر 1، جب ہم نے اس بیان کی کلپ سنی تو صاف صاف دو باتیں حضرت مولانا محمد سعد صاحب نے فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی کہ مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مطلب کسی تفسیر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، پھر اعتراض کی گنجائش کہاں؟ دوسری بات یہ کہی کہ میں شعور اور سمجھ سے کہہ رہا ہوں۔ جب مولانا پورے یقین سے کہہ رہے ہیں، بے شعوری یا سبقت لسانی سے نہیں فرما رہے ہیں، تو وہ کسی نبی کی شان میں تنقیص کیسے کریں گے؟ اگر کسی کو ان جملوں سے تنقیص محسوس ہو، وہ اس کی سمجھ ہے، لیکن قائل تو شعور سے کہہ رہا ہے، پھر تنقیص کا کوئی محل ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو کسی تفسیر سے معلوم نہیں ہوا، تو کسی کی لا علمی دلیل نہیں ہے۔ توجیہ نمبر 2، بنظر انصاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو حضرت کی بات سے نبی کی شان میں کوئی تنقیص سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ قرآن شریف کا منطوق دیکھیے، وہ خود ہی یہ مفہوم دے رہا ہے۔ ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ سے اور وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو کام جس وقت کرنا نہیں تھا وہ قبل از وقت کیا۔ پھر قَالَ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے بعد، یعنی ان کے نہ رہنے سے قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی۔ قرآن کے منطوق سے ہی یہ دو باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ مناجات کے لیے جانا قبل از وقت ہوا، نتیجہ یہ کہ جانا نہیں چاہیے تھا۔ خلاصہ یہ کہ آیت کا منطوق ہی اعجال کی مذمت پر دال ہے، بذریعہ حمزہ استفہام انکاری، اور اگر مذمت پر نہیں تو غیر مطلوب پر تو ضرور دال ہے، پھر تنقیص کیسی؟ واللہ اعلم۔ گویا مولانا محمد سعد صاحب جو واقعہ ہے اس کی خبر دے رہے ہیں، اسی کو لوگ تنقیص کی تعبیر میں ڈھال کر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے جو واقع ہے، اسی کو کہنا تنقیص کیسے؟ خصوصاً جب اس طرح کہنے سے لوگوں کو اپنے کاموں پر آگاہ کرنا مقصود ہو اور تقاضا وقت کے کاموں پر لانا ہو، جس کو حکمت اور علم کہتے ہیں۔ توجیہ نمبر 3، وما اعجلک میں حمزہ برائے استفہام انکاری ہے، جیسے روح المعانی میں ہے، جو اعجال کے غیر مستحسن ہونے پر دال ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں کیونکہ اس کا سبب اور عاقبت لترضیٰ ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس وقت صحیح ہوتا جب اس کے بعد اس اعجال سے کسی بھی قسم کا تعرض نہ ہوتا۔ یہاں تعرض ہے، قد فتنا، معلوم ہوا اعجال سے استقرار فی القوم ہی بہتر تھا، اور یہی بات حضرت مولانا سعد صاحب نے کہی ہے۔ بلکہ اگر انتہائی تیقن سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہی چاہتے تھے کہ وہ قوم میں رہیں، کیونکہ فتنہ میں نسبت اپنی طرف کی ہے، اور من بعدکا میں غیبوبت کو نظر انداز نہیں کیا گیا، کیونکہ من بعدکا کے معنی ہیں تمہارے قوم سے غائب رہنے کے وقت۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حاضری پسندیدہ تھی، پھر اعتراض کیسے؟ واللہ اعلم۔ توجیہ نمبر 4، یہ جملہ کسی بھی طرح تنقیص نہیں ہے، کیونکہ نبی کی دو شان ہوتی ہے، ایک شان ولایت
دوسری شان نبوت۔ جب دو شان ہیں تو نبی کے کسی وقت میں دونوں میں سے کسی بھی شان پر ہونے کو بتانا باعث تنقیص کیسے ہوگا؟ دونوں ہی شان اس کی ہیں۔ تنقیص تو یہ ہے کہ جو شان اس کی نہ ہو وہ اس کے لیے ثابت کی جائے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو قوم میں ٹھہرنا نبوت کی شان ہے، جو ولایت لترداف پر فی قول راجح ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت مولانا کا قول نہ صرف صحیح ہے بلکہ بہتر ہے اس کی ضد کے مقابلے میں۔ دیکھیے اس توجیہ نے معترض کے قول اور مدعی کو قلب کر دیا۔ توجیہ نمبر 5، قرآن شریف کی آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس میں وظیفہ نبوت قوم میں دعوت دینے کو مقدم کیا ہے اور ولایت کو وظیفہ نبوت کے ختم پر موقوف بھی کیا ہے۔ ان دو وجہوں سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم میں ٹھہرنا اور انہیں دین پر جمانا بہرحال بہتر تھا۔ جو حضرت مولانا محمد سعد صاحب فرما رہے ہیں، ان توجیحات پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ جو بات بہتر ہے اس کے کہے پر اعتراض ہو تو وہ خود ناسمجھی کی بات ہے۔ واللہ عالم۔ نیز ہم اقوال رجال دین کی توجیحات وغیرہ میں بتا چکے ہیں کہ وہاں تو انبیاء جمع کا صیغہ ہے، ان سے معرفت میں آگے بڑھ جانا یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انبیاء کی جگہ کھڑا ہونا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عبداللہ ابن سعود کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کی شبیہ دیکھنا، یہ سب تنقیص نہیں، پھر یہاں کیسے؟ بس تھوڑی سی سمجھ سے کام لینا ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کی سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ انشاءاللہ تیسرا اعتراض اگلی آڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔